گاڑی کا اسٹے کیا. یہ تقریباً یہ جبل رحمت و میدان عرفات میں تقریباً ہم نے 1.5-2 گھنٹے گزار لیے. یہ ہم عرفات سے بھی نکل گئے. یہ میدان عرفات ہم ابھی سے باہر چلے گئے. یہاں تک حاجی لوگ الحج کو شام تک یہاں وقوف عرفہ ادا کرتے ہیں. شام ہونے کے بعد، ہونے سے پہلے نہیں، شام ہونے کے بعد یہاں سے حاجی نکلتے ہیں، مزدلفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں. ابھی ہماری گاڑی مزدلفہ کی طرف جا رہی ہے. یہاں سے مزدلفہ کا جو سفر ہے وہ 7 کلومیٹر کا سفر ہے جو حاجی پیدل کرتے ہیں. راستے بنائے گئے ہیں اور راستے آگے آپ کو دکھا دیتے ہیں. 4 راستے سے حاجی سفر کرتے ہیں. اور عرفات سے مینا کا جو سفر ہے وہ 9 کلومیٹر ہے. عرفات سے جمرات کا جو سفر ہے وہ 12 کلومیٹر ہے. یہ پورا سفر حجاج پیدل کرتے ہیں. اور جو حاجی پھر پیدل سفر نہیں کر سکتے ان کی اپنی مکتب کی گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ اپنے مکتب کی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں. مینا، مزدلفہ، عرفات یہ ایسے مقامات ہیں محترم مشاہدین کرام کہ اس میں حاجی حج والے ارکان، حج والے مناسب پورے کرتے ہیں. اس کا عمرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. حج بہت بڑا عمل بھی ہے. حدیث میں بھی آتا ہے جس نے حج کیا صحیح طریقے سے ادا کیا، جائز اور ناجائز کو پورا کر لیا، یہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا. مفہوم اس طرح ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے تو پاک صاف ہوتا ہے. ایک اور روایت میں مفہوم ہے کہ حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جس نے حج مبرور کیا، صحیح طریقے سے ادا کیا، اس کا بدلہ جنت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور جس کو اللہ نے طاقت دی ہو، جس کو اللہ نے وسعت دی ہو، صاحب ثروت، صاحب مال بنایا ہے، اس کے پاس اتنے وسائل ہے کہ آنے جانے کا خرچہ حج کا برداشت کر سکتا ہے. اس کا زندگی میں ایک ہی پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کرے. اگر وہ حج نہ کرے، مولانا صاحب کہتے ہیں مشہور حدیث سے ہی جب بھی مرے گا مسلمان کی موت ہی نہیں مرے گا. مسلمان کی موت نہیں مرے گا، یہودی نصرانی کی موت مرے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو انشاءاللہ اللہ سے مانگے، اللہ سے مانگنا شروع کریں. یہ تو ظاہراً ہمیں حج مہنگا لگ رہا ہے، 12 لاکھ 15 لاکھ، یہ ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ قادر مطلق ذات ہے، اللہ کے پاس لامحدود خزانے ہیں. ایک حدیث آپ کو یاد سناتا ہوں. مفہوم اس طرح ہے جس نے پیدرت عمر کیے، لگاتار عمر کیے، اللہ پاک اس کو 3 فائدوں سے نوازتے ہیں. 3 فائدے پابندی کی اگر پاک انشاءاللہ اتنا رزق آئے گا کہ آپ خود بھی کھاؤ گے، اوروں کو بھی کھلاؤ گے، خود بھی عمر حج کریں گے، اوروں کو بھی کراؤ گے انشاءاللہ. یہ 2 لفظ جو آپ لوگوں نے لگائے ہیں نا، یہ اپنے اللہ کے ساتھ یہ راستہ ہے. ان راستوں سے یہ مزدلفے تک پیدل بنانے کے لیے بنایا گیا ہے. 7 کلومیٹر کا راستہ ہے. جی عرفات سے نکلا ہے اس طرف سے، سیدھے آ کے عرفات میں سیدھے آ کے ہم مزدلفے کی طرف جا رہے ہیں. اسی طرح 3 راستے اور بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ چل والوں سے کمی کا خوف نہ کریں، 2 ریال کو نہ دے کر کریں. جی اللہ کے راستے میں لگا لیا کریں. اللہ کے راستے میں کنجوس آدمی اللہ کو سخت نہ پسند ہے، چاہے وہ عبادت گزار ہی کیوں نہ ہو. بڑی بڑی لمبی رکعتیں کرتا ہے، عمرے کرتا ہے، حج کرتا ہے، لیکن اس کے دل میں کنجوسی ہو اللہ کو ناپسند ہے. گناہگار آدمی جس کے دل میں سخاوت اللہ کو محبوب ہوتا ہے، شیطان اس سے ڈرتا ہے کہ اس کی سخاوت اس کو جنت میں نہ لے جائے. یہ سیدھے آگے میرے دیکھیں، یہ دوسرا راستہ، یہ تیسرا راستہ اور یہ آگے چوتھا راستہ. یہ 4 راستے، اسی سے ایک 3 راستے ہیں. یہ مزدلفہ سے عرفات سے مزدلفہ تک 7 کلومیٹر پیدل جانے والوں کے لیے بنائے گئے ہیں. مزدلفہ میں حاجی 2 سے 2 نمازیں پڑھتے ہیں. مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پڑھتے ہیں. ایک وقت میں ایک اذان اور 2 کاموں کے ساتھ جب مغرب کے بعد وہاں پہنچ جاتے ہیں، عشاء تک حاجی پہنچ جاتے ہیں. وہاں پر پوری رات بھی گزارتے ہیں. جی مزدلفہ میں پوری رات گزارتے ہیں. وہاں پر رات گزارنا یہ واجب بھی ہے، ضروری ہے. نہر زبیدہ، یہ ایک نہر تھی جو زبیدہ نے بنائی تھی. زبیدہ کون تھی؟ ہارون رشید کی بیگم تھی. ہارون رشید عراق کے خلیفہ عباسی، آج سے 11-12 سال پہلے. اس کی جو بیگم تھی حج کرنے آئی تھی. تو جب یہاں پر آئی، یہاں پر پانی کی بڑی تکلیف تھی مکہ میں. تو میں واپس جاؤں گی اور ایک نہر حاجیوں کے لیے بناؤں گی، عراق سے یہاں تک لے کر لاؤں گی. اس کے دل میں جذبہ تھا. بڑی نیک خاتون تھی، آج قرآن بھی تھی. تو ان کے جو وزیر تھے اسے کہنے لگے کہ زبیدہ اس پر بڑا خرچہ ہو سکتا ہے کہ اس سے تیرا پورا خزانہ بھی خالی ہو جائے. زبیدہ نے کہا کہ اگر ہر قتال پر 1 سونے کا دینار خرچ کرنا پڑے پھر بھی اس پر کام شروع کرو. تو جب اس پر کام شروع ہوا تو کئی سالوں تک اس پر کام ہوا. مصر سے انجینئر بلایا گیا، ان پر کام ہوا. یہ پہلے طائف تک لے کر آئی، دریا فرات تک، دریا فرات سے یہاں تک لے کر لائی گئی ہے. اور جب یہ تیار ہوئی ایک اندازے کے مطابق اس پر 170 ملین دینار کا خرچہ ہوا تھا. یعنی پاکستانی پیسوں میں اربوں کروڑوں روپے ایک عورت نے اس نہر پر لگائے ہوئے. سامنے دیکھے جو دیوار آپ کو نظر آ رہی ہے پہاڑ کے ساتھ، جو نیچے چھوٹا سا دیوار ہے پیلے رنگ کا، چونے اور پتھر سے بنایا گیا. یہ نہر زبیدہ کی دیوار کا بیرونی حصہ ہے. یہ دیکھو سامنے سورج آتی ہے. اب اس میں پانی نہیں ہے، یہ خشک ہو گیا ہے. سعودی حکومت نے اس سے پانی نکال دیا. یعنی تقریباً 1950 تک اس میں پانی موجود تھا.
आज से 70-75 साल पहले तक। अब माशाल्लाह हज में बहुत नशे की जमात होते हैं, पानी की कमी नहीं होती, खाने की चीजों की कमी नहीं होती। सऊदी हुकूमत माशाल्लाह हाजियों को बड़ा रिलीफ देती है, बड़ी सहूलतें देती है। तो जब ये नहर बनाई तो पहले से किसी ने कहा था इतना बड़ा खर्चा तूने कर लिया, तुझे मिला क्या, तुझे मिला क्या? तो पहले ने कहा कि यही तो वो अमल है कि शायद इसकी वजह से अल्लाह मेरी बख्शिश फरमाए, और अल्लाह पाक ने इसी अमल की वजह से जुबैदा की बख्शिश फरमाई। अल्लाह भी गयूर जात है। जुबैदा ने देखो एक सदका किया था, एक सदका जारिया था, इस नियत से कि हाजियों को पानी मिले, सहूलत मिले, अल्लाह ने उसका अमल कबूल फरमा लिया। मुज़फ्फर स्टेशन उल्टे हाथ पे, सीधे हाथ पे जो रास्ते मैंने बताया तो यहाँ पर सारे मिल जाते हैं, देख लें। और चार ये पूरा मुज़दलिफा है, खूबसूरत मैदान है माशाल्लाह। इसमें हाजी पूरी रात गुजारते हैं 10 ज़िलहज की रात, और यहाँ से हाजी कंकरियां भी उठाते हैं, 70 कंकरियां शैतानों को मारने के लिए। सीधे हाथ पे एक मस्जिद आपको नजर आ रही है, 2 मीनार वाली, सीधे हाथ की तरफ देखें, थोड़ा सा आगे, ये मस्जिद मशअर अल हराम है। इसका जिक्र कुरान पाक सूरह बकरा में मौजूद है, आइंद अल मशअर अल हराम। ये भी पूरा साल बंद होती है, सिर्फ हज में खोली जाती है, साल में एक ही दफा। ये सामने देखिए छोटी सी मस्जिद, हज का जब तीसरा दिन होता है, रमी का पहला दिन, हज का तीसरा दिन। रमी का मतलब शैतानों को कंकरे मारना, बड़े शैतान को 7 कंकरे मारी जाती है जुमरा को 10 दिन हज को, फिर 11 दिन हज को भी किस मारी जाती है, यानी 7-7-7, 12 को भी किस मारी जाती है, 13 को भी किस मारी जाती है, 11, 12, 13 को 21, और 10 दिन हज को 7 बड़े शैतान को। ये टोटल 70 कर दिया। हाजी यहाँ से उठाते हैं, जो यहाँ से उठाना सुन्नत की है। ये सीधे हाथ की तरफ देखिए, यहाँ से हाजी कंकरियां उठाते हैं जी, जमा करते हैं अपने साथ। इधर भी जगह है, उल्टे हाथ पर भी कंकरियां पड़ी है। ये जगह जगह पर हुकूमत ने ये इंतजाम किए हैं। अभी हम मीना में इंशाअल्लाह दाखिल होने वाले हैं। मीना दुनिया की जो सबसे बड़ी खेमा बस्ती कहलाती है, खेमों की बस्ती, जिसमें हाजी 5 नमाजें पहले मीना में पढ़ते हैं। पहले दिन 8 दिन हज को जो सुन्नत है 5 नमाजें पढ़ना मीना के अंदर। हजारों की तादाद में खीमे बनाए गए हैं, लाखों की तादाद में उसमें हाजी क़याम करते हैं। ये खेमों की बस्ती कहलाती है, द बिगेस्ट टैंक विलेज इन द वर्ल्ड। मीना से पहले एक और जगह आपको दिखाते हैं, जिस जगह पर अबरहा तबाह हुआ था अबाबील के जरिए। ये यमन का एक बादशाह था अबरहा, उसका नाम था, जो हाजियों पर सवार था, लश्कर के साथ इस इलाके से हरम की तरफ जा रहा था, एक इरादे से कि मैंने अल्लाह के घर को नौजुबिल्लाह गिराना है। और जिस जगह पर वो लश्कर ने क़याम किया, उसी जगह पर अल्लाह ने परिंदे भेजे अबाबील। उन परिंदों ने अपने पंजों में छोटे छोटे कंकर उठा लिए और वो उस लश्कर के ऊपर से गिरा दिए। जब वो छोटे पत्थर उनके सरों पर लगे तो वो नीचे तक चले गए। यानी उन पत्थरों के जरिए, छोटे कंकरों के जरिए अल्लाह ने उस लश्कर का खात्मा कर दिया। मुकाबला करने निकला था बदबख्त, अल्लाह ने छोटे परिंदे और छोटे कंकरों के जरिए उसको हलाक कर दिया। ये मीनार स्टेशन के अंदर हम दाखिल हो गए। ऊपर ट्रेन चलती है, ऊपर ट्रेन का जो मेट्रो स्टेशन बना है, नीचे गाड़ियों का रास्ता, और यहाँ से निकलकर सीधे हाथ में छोटा सा एक मैदान है खुला। यानी यहाँ पर हुकूमत ने कुछ आबादी भी नहीं बनाई। इस जगह पर वो बदबख्त अबरहा तबाह हुआ था। इस जगह से जल्दी जाना सुन्नत है, जिस जगह पर अज़ाब नाज़िल हुआ हो। ये सीधे हाथ में देखिए, ये खाली जगह, ये वाली इस्तग़फ़ार करते हुए जाइए वाली। अभी हम मीना में दाखिल हो गए जी। मीना दोनों तरफ मीना है। ये बोर्ड लिखा है, बोर्ड पे लिखा है बिदाया मीना, खेमों की बस्ती जो इसमें हाजी क़याम करते हैं। जो कि ये खीमे जो लगाए गए हैं हाजियों के लिए, इसमें हाजी क़याम करते हैं। अभी मीना के अंदर एक और वाक़या हुआ था इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का, जो
ایک بڑا آزمائش والا واقعہ تھا، ایک بڑی آزمائش تھی اللہ کی طرف سے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اپنے بیٹے ذبح کرنے کی. الٹے ہاتھ کی طرف ذرا دیکھیں کے لیے ایک چھوٹا سا مینار رکھا کہ میرے اشارے کی طرف دیکھیں، میں نے جہاں اشارہ کیا ہے وہ سامنے ایک چھوٹا سا مینار ہے پہاڑ کے اوپر، یہ مقام اسماعیل ہے جی. وہ سامنے ایسا پیچھے والے سب نے دیکھ لیا، اب ادھر آ کے دیکھے وہ سامنے جو مینار ہے چھوٹا سا پہاڑ کے اوپر، یہ مقام اسماعیل ہے جی، جس کو مزدم اسماعیل میں کہتے ہیں، مقام اسماعیل میں کہتے ہیں. اب یہ وہی جگہ ہے یا نہیں ہے اللہ ہی کو تیسری جو آ رہی ہے مسجد خیف، اس کا نام ہے مسجد خیف، جمرات کے بالکل سامنے ہے. اور اس مسجد میں روایات میں لکھا ہے کہ 70 نبیوں نے نماز عطا فرمائی ہے، اور ان نبیوں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی شامل ہے، جو اللہ کے بڑے لاد میں نبی تھے، اللہ سے ہم کلام ہوتے تھے کوئی طور پر. مسجد خیف کی طرف تھوڑا سا جب گاڑی سیدھی ہوتے مینار دیکھ کے نظر آ رہے، 4 مینار والی مسجد ہے، 2 مینار آگے ہیں 2 پیچھے، یہ مسجد خیف ہے الٹے آنے والی دیکھ. اور اسی کے ساتھ جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہے نا سفید رنگ کی چھتری ہوئی بنی ہوئی ہے اوپر، یہ جمرات ہے. سامنے مسجد خیف تھوڑا سا بالکل گاڑی کے برابر سامنے جس میں اندھیرا بھی ہے، یہ جمرات ہے جس میں 3 بڑے شیطان ہیں جی. پہلے نمبر پہ چھوٹا شیطان کے درمیانے ہے، لاسٹ میں جمرہ عقبہ ہے بڑا شیطان، بالکل گاڑی کے برابر نظر آ رہے ہیں جو 3 بڑے پلر ہیں جو اوپر چھتری نما شکل بنی ہوئی ہے، بالکل سامنے جس میں اندھیرا ہے نا یہ جمرات ہے، اندھیرے کے اندر جو بلڈنگ ہے یہ جمرات ہے. سیدھے ہاتھ میں بنا بھی یہاں سے آپ کو پورا نظر آ رہا ہے بنا دائیں بائیں پورا. یہ واٹر پروف ہے مولا، اس میں نہ پانی اثر کرتی ہے اوپر سے نہ آگ اثر کرتی ہے. یہ چیز ہے، یہ ایک وقت میں آپ کو ماشاء اللہ یاد ہوگا، آپ کو پرانے ایک واقعہ ہوا تھا، کچھ حادثہ ہوا تھا، اسے حاجی کو تکلیف ہوئی تو حکومت نے پھر یہ خیمے لگا دیے، اس پر نہ آگ اثر کر سکتی ہے نہ پھر پانی جا سکتا ہے. ہاں اللہ کے نبی نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا تھا آر میرا پر خوبصورت پہاڑ ہے، جو بھی صلاح کو نگاہ دیتے ہیں. مینا کا دوسرا حصہ دیکھیں، اب انشاءاللہ جب لمٹ کی طرف ہماری باری جا رہی ہے، باقی اور بھی شراب کو دکھاتے ہیں. اس سے پہلے ذرا کچھ اعلانات سن لیں. آپ ماشاءاللہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، جو یہ عظمت والا شہر کہلاتا ہے، برکت والا شہر. یہاں اس ٹائم ہمارے عراق کے پاس موجود ہیں، اندر بھی جا رہے ہیں، آپ کو جا رہے بس والے آگے نہیں لے کے جاتے، وہاں جانے کے لیے اسپیشل جانا پڑتا ہے. اگر آپ کیمرے میں دیکھ سکیں تو جناب وہ لوگ اوپر گئے ہیں جو اس کے لیے اسپیشل گاڑی میں ٹیکسی پہ آنا پڑے گا. تو وہ اوپر بالکل چوٹی پہ آ رہے ہیں، کیمرے میں شاید نام نظر آ رہا ہوں لیکن یہاں پہ نظر آ رہا ہے لوگ اوپر. آپ ابھی کے لیے یہاں پہ بلاگ اینڈ کرتے ہیں اپنے سفر. یہاں سے ہم پھر واپس چلتے ہیں عرب شریف میں، تو کافی ٹائم ہونے والا ہے.
لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا.